بزم نسام تاک ہے مادر حسین کی، عباس اس جہان میں آئے نہ تھے ابھی، سینے لگی پوشاک ہے مادر حسین کی، حاکم ہزار حاکم، حاکم ہزار حاکم نوکر بطول کے، حاکم ہزار حاکم نوکر بطول کے، حاکم ہزار حاکم نوکر بطول کے، ملکہ آفاق ہے مادر حسین کی، مادر مرکز فرقار عشق، مادر قافلہ سرار عشق۔ میرے مسلک کے عظیم خطیب سرمایہ اہل سنت فخر اسلام مفتی ہدایت خلاصہ فیضان اصفیاء و اطہیاء اولیاء عرض الحدیث شخصیت میڈیا پر جن کو آپ حضور کی نوکری کرتے ہوئے شب و روز سماعت کرتے ہیں اور گوہر اسرار سے اپنا دامن سمیٹتے ہیں، وہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے حضرت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ بڑی دیر سے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ مائک حضرت صاحب کے حوالے ہو اور ہم ان کے ملفوظات ارشادات سماعت کریں، لیکن تشنگی جو ہوتی ہے نا اس میں تھوڑی سی تشنگی میں تھوڑا سا مزہ ہوتا ہے۔ اب تشنگی انشاءاللہ بھرپور ہو جائے گی، جولیاں بھر جائیں گی۔ میں آپ کے نعروں کی گونج میں علامہ صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، سٹیج سے لے کر آخری بندے تک ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ بلند کر کے حوصلہ بلند فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت مبلغ اسلام جناب محمد حفیظ اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر بالکل سادہ سا کر دیں، ایکو ڈلے بیس یہ سب بند کر کے بالکل سادہ سا کر دیں، مائک کی آواز زیادہ نہ ہو، بس ایک جگہ پہ چھوڑ دیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر مزید سادہ ہو سکے تو کر دیں۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، عادت باری تعالیٰ ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشہ تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاودہ نال اگا دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اسے پھر آزمائش کی اتنی بڑی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام، معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے نعرہ تکبیر، اللہ
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ شیخ محمد فاضل رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضور قبلہ دیوان پیر فیض فرید چشتی فریدی فاروقی صاحب ممبر نور پر تشریف لا رہے ہیں۔ پھر جوش ایمانی کے ساتھ نعرہ بلند فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ توجہ فرمائیے جی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، تو فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا دوست، آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر ہماری ہیں، ان سے محو گفتگو ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم بوجھے بہا کے لے گئی، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، سانس پھولا ہوا ہے، کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا آیا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ ایک اور آ گیا اور اس نے جو آ کے خبر دی نا، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے بھائی، یہ اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، آزمائش تھی، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان پہ آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے نے، یہ ساریاں تکلیفاں ساڑھے واسطے نے۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی کہانی سنیے۔ عرض کرتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا۔ دیکھ اللہ میرے انگ انگ میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن اللہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میری زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام دیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزت ملتی ہے بھائی انہیں اللہ آزماتا ہے۔ میں بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا، کربلا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا اعزاز ہے نا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے، حضور کے علاوہ کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ لیکن زندگی میں امتحان کتنے آئے، آزمائشیں کتنی تھی کہ میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آپ آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا۔ اور پھر تھوڑے دن بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔
سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من کی کہانی کہتی ہیں۔ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب چلے گئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس مکہ لوٹ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو سمت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے آپ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا، تو راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے۔ آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے، 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے۔ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ سیدہ آمنہ کے مزار پہ حاضر ہوا، کچھ علماء بھی تھے میرے ساتھ، ہم جب رخصت چاہی تو میں نے عرض کی کہ یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج ہم بھی یہاں سے ماں جی سے رخصت پلٹ پلٹ کے دیکھ کے لیں گے۔ یقین جانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا 6 سال کا وہ بچپن کا زمانہ آیا، پھر ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہو گئی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے، تو فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی۔ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرے اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہو گئی۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے شفیق دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ بڑی محبت دی انہوں نے، کھانا کھاتے تو ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو جرت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی، لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ 2 سال بھائی جان گزرے ہیں، غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں۔ 2 سال بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ راوی کہتا کہ مکے کے بازار سے عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ تھا جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا، بڑا پیار دیا، کھانا کھاتے ساتھ بیٹھاتے، سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن بڑھا ہے، اماں حلیمہ فرماتی حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے، گالیاں دیتے، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے یار، بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ
नहीं किया था। बेपनाह मोहब्बत चचा से नसीब हुई। फिर जिंदगी में इम्तिहान आए, आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा चले गए, आपकी रफ़ीक़ हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने रवैये पढ़े हैं, हुजूर ला खोदते हैं, कांटे बिछाते हैं, ओजरियां फेंकते हैं, गालियां देते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने दुख हैं जो मक्के वालों ने नहीं दिए। 3 साल शब अबी तालिब में मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे रोते तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती, बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज अगर काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मुहम्मद की एक गीली जगह पाँव है, न जाने वो क्या था, उठाया और खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को भाईजान आजमाया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते, मैं आया, मैंने तुम्हें बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत तुमने कबूल नहीं की, लेकिन एक मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को न देना। उन्होंने कहा, हम तो जरूर बताएंगे, इसकी तशहीर करेंगे। हुजूर वापस पलटने लगे। ताइफ का बाजार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो नालायक आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया और फिर चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते, मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। हुजूर का बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। यह दीन बड़ी मेहनत से फैला है। यह दीन जुस्तजू से फैला है। मेरे नबी ला इलाहा की दावत देते हैं, वो पत्थर मारते हैं। अर्ज किया गया कि हुजूर इनके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया, मैं रहमत बन के आया हूं, जहमत बन कर नहीं आया। फिर मेरे नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, जो मुबल्लिगीन के लिए था। फरमाया, मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का नताइज जो हमें मतलूब होते हैं वो नहीं मिलते, लेकिन रास्ता नहीं बदलना चाहिए कि हमें तो सजदे से गरज है, यहां नहीं तो वहां से, इतने नहीं तो किधर और चले जाने ना। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है कि मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। आप जानते हो, जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अल हज्जाज कहा। तारीख का काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। हजारों लोगों के जो है खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है, बहन मैं हाजिर हूं। उसने अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है, उसको यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्त ताज को रोनता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रखता है और फिर यहां 4 साल गुजार के गया। मकरान से मुल्तान तक सफर करता है। अपने किरदार, अखलाक, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद का गुलाम बना जाता है। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। मेरे नबी फरमाते, मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं जवानों, उन्हें आजमाया जाता है। हुजूर अभी आए नई दुनिया में, शिक्म मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में माँ दुनिया से चली गई। 8 साल की उम्र में दादा जान दुनिया से चले गए। आमुल हुज़्न, शब अबी तालिब, मक्के के तलख रवैये, ताइफ के पत्थर। हम पढ़ते हैं कि हुजूर की जिंदगी में एक खुशी का अहसास मां था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम इब्राहिम है और दूसरे बच्चे का नाम हुसैन है। हुजूर दोनों बच्चों से मोहब्बत फरमा रहे हैं। कभी इब्राहिम की गाल थपकाते हैं तो कभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की गाल थपकाते हैं। अल्लाह फरिश्ते को भेज देता है कि जाओ मेरे नबी से कहो, दोनों में से एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है। एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ बेटी का बेटा। कितना मुश्किल है मरहला, लेकिन हुजूर अपना बेटा पेश कर देते हैं और फिर
इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत फरमाई, कंधों पे सवार कर लेते हैं, सजदे में जाते हैं तो तस्बीहात बढ़ा देते हैं। हुसैन की जुबान इस तरह चूसते हैं जिस तरह खजूर चूसी जाती है। दुआएं करते हैं, अल्लाह मैं प्यार करता हूँ तू भी इनसे प्यार फरमा, जो इनसे प्यार करे अल्लाह तो उनसे प्यार फरमा। बड़ी मोहब्बत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को मिलती हैं। अल्लाह फरिश्ते को फिर भेज देता है कि आपके इस बेटे को दश्ते नैनवा में मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। करबला की मिट्टी दी गई कि जब ये खून बन जाए समझ लेना कि आपका नवासा शहीद हो गया है। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं वो आजमाए जाते हैं, और वो मट्टी उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंची। तो फिर 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन होता है और उसने वलीद को पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन से मेरे लिए बैत लो। रात की तारीकी में उसने तलब किया, और इमाम जानते थे कि इस वक्त में वलीद किसी से मुलाकात नहीं करता, बात खतरे से खाली नहीं। मुशावरत से ये फैसला हुआ कि चंद दोस्त आपके साथ जाएंगे, आप दाखिल हो जाइएगा, बात सुनिएगा, अगर कोई हालात बिगड़ने लगे तो आप आवाज़ देंगे तो हम दारुल अमारत की दीवारें ऐलान करके अंदर आ जाएंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला तशरीफ़ ले गए तो वलीद ने पैगाम दिया कि कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है और अब वली अहद उसका बेटा यजीद है और उसने बैत के लिए कहा है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने एक दिन का मौका मांगा सोचने का। उसने कहा ठीक है, आप आने लगे तो मरवान बिन हकम ये नायब था, इसने सरगोशी की कि अगर ये चले गए तो बाद में काबू पाना मुश्किल होगा। तो तकाजा यह है कि अभी फैसला लो, बैत करते ठीक, नहीं तो सर काट के दमिश्क में यजीद की बारगाह में भेजो। जब ये बात की तो इमाम ने सुन लिया। ऐसा नहीं हो कि आप दौड़ के बाहर चले गए, उन्हीं कदमों से वापस पलटे। फरमाया तुमने क्या कहा? तो उसने कहा हम आपस में कोई बात करें। फरमाया मैंने सुन लिया है। फरमाया तुम जानते नहीं मैं शेर का बेटा हूं, मेरी रगों में हैदरे करार का खून दौड़ता है। दो टोक बात की कि यजीद फासिक है, फाजिर है, मैं उसकी बैत से इनकार करता हूं। ये बात कह के घर तशरीफ लाई और अपनी बहन हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा से मशवरा किया कि यजीद तख्त नशीन है और उसने बैत का कहा है, मैं बैत करूंगा नहीं तो वो यहाँ रद्द अमल के तौर पर यहाँ झगड़ा चाहेगा और मैं शहर मदीना के तकद्दुस को पामाल होने, इस शहर को खून से लालाजार नहीं होने दूंगा। तकाजा ये है बहन हम मदीना छोड़ के मक्का चले जाते हैं। ये नफूस कुदसिया मदीना से मक्का चले जाते हैं। नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर होकर अशकबार आंखों से सलाम किया और इजाज़त चाही। जन्नतुल बकी में माँ के कदमों में खड़े होकर आंखों में अथरू थे और इजाज़त चाह के ये मक्का चले गए। मेरा सवाल है भाई, मदीना छोड़ना आसान है? इस मजमे में बहुत सारे लोगों को जिन्होंने हज उम्रा किया है, 8 दिन के लिए सिर्फ हाजी जाते हैं और जब 8 दिन वापस आते तो क्या वैसे ही आ जाते हैं? दिल पे हाथ रख के आना पड़ता है। मदीना छोड़ना क़यामत से कम नहीं। हमने एक साहिब से पूछा कहानी सुनाओ हरमैन की, वो कहता 2 लफ्ज़ों की कहानी है, काबतुल्लाह पे पहली नज़र मुश्किल है और रोज़े रसूल पे आखिरी नज़र बड़ी मुश्किल है। मदीना छोड़ना क़यामत से कम नहीं भाई। जो 8 दिन के लिए जाते हैं ये उनकी कैफियत है। और कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने वहां डेरे लगा के ही बैठ गए हैं, उन्होंने मौत ही मदीने में मांगी। इमाम मालिक ने 40 साल रोज़े रसूल पे दरसे हदीस दिया, जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है, फर्जी हज अदा हुआ, उसके बाद मदीना से बाहर ही नहीं गए। आरजू क्या थी कि मुझे मौत आए तो हुजूर के शहर में आए। आप कज़ाए हाजत के लिए जाते तो आहिस्ता कदम उठाते थे, जब वापस पलटते थे तो दौड़ के आते थे। किसी ने वजह पूछी तो आप फरमाते आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूं कि अगर मुझे मौत आनी तो मदीने की हुदूद में आए, तो दौड़ता इसलिए हूं कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मौत ना आ जाए। आप मदीने की गली बाजार से जब गुजरते तो दीवार के साथ लग के गुजरते थे, आपके कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हजरत हुजूर के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो? तो आप फरमाते ये वो गलियां हैं जिन गलियों से मेरे महबूब गुजरे हैं। एहतियात इसलिए कि कहीं बेखबरी में मेरा पाँव वहां ना आ जाए जहां मेरे रसूल के कदम लगे और बेअदबों में न लिख दिया जाऊं। जो मदीने में गए भाई उन्होंने मदीने में मौत मांगी। किबला मुस्तफ़ा साहब फरमाते, मेरे हजरत फरमाते मुझे वहां मदीना में एक बूढ़ा मिला, काफ़ी बातें उससे हुई, मैं रुखसत चाहती हूँ सिर्फ इतना कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। फरमाए ये कहना था कि आंखें छलक पड़ी। फरमाते मेरा दिल डूब गया कि मैंने तो कभी पाकिस्तान में किसी का दिल नहीं दुखाया और शहर महबूब में मेरी किसी बात ने इस बूढ़े का दिल दुखा दिया। फरमाते मैंने रुक करके पूछ लिया कि मेरी किसी बात ने दिल दुखाया? कहा
बेटा मुझे मुद्दत होगी मदीने में मौत मांगते हुए और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। कुछ गए और डेरे जमा के बैठ गए, जो 8 दिन के लिए गए वो दोबारा पलटने की, वहां हाजिर होने की आरजू रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं भाई जिन्होंने अभी मदीना नहीं देखा, कभी उनसे भी पूछ के देखो मदीने की याद कितना तड़पाती है। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आऊन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। और यार जिन्होंने नहीं देखा कभी उनसे भी पूछो। मेरे एक टीचर है सलीम दलावरी, हफीज ताइब के शागिर्द हैं, सफ़े अव्वल के शुआरा में उनका शुमार है, बहुत अच्छा लिखते हैं और वो तखय्युलात में खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलते हैं। आइए खुद भी इस तसव्वुर में डूब करके ये कलाम सुनिएगा तो आप हुजूर के कदमों तक पहुंचेंगे। बहुत खूबसूरत लहजा रखते हैं। आप फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे झक्कड़ चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे, गोते ते गोता खा रिया, वहमां च डुबदा जा रिया, दसिया न चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है, सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर ले करीना इंजदा, होना मदीना इंजदा, वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बै जावां जिसदम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, ख्वाबां च फेरा पा के, आका आखन आके, रावां दी सख्ती झल के, आयो दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। भाईजान 8 दिन के लिए जाने वाले दिल पे हाथ रख के आते हैं। कुछ लोग डेरे जमा के बैठ के, जिन्होंने नहीं देखा उनकी तड़प तलब अपनी है। भाईजान हुसैन इब्ने अली पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, लड़कपन मदीने में, जवानी की बहारें मदीने में, अब 56 साल उम्र है, बुढ़ापा आ गया है। इतना ही आसान था छोड़ना, लेकिन इस दीन की बकाओ अहया के लिए आपने मदीना को छोड़ दिया और आप मक्का तशरीफ ले आते हैं। और जब आप मक्का आए तो उधर कूफा वालों को पता चला तो इन्होंने खत लिखने शुरू कर दिए कि हम बेईमान हैं और आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं। खत एक नहीं कहीं आए, बाज खत तो इतने तलख थे जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप ना आए तो हम बरोज़े हशर अल्लाह को शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासे की मदद की जरूरत थी और ये हमारी मदद के लिए नहीं आए, हम बेईमान थे। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जाने का फैसला कर लिया। इमाम हुसैन दिल में खौफ इलाही रखते थे, लेकिन इस बात ने और ज्यादा खौफ ज़दा कर दिया कि ये दावर महशर को मेरी शिकायत करेंगे। तो फिर मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजें, वहां के हालात का जायजा लिया जाए तो फिर फैसला किया जाए। तो फिर मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया। तो वहां जब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं तो वहां का जो गवर्नर था वो नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु थे और वो मुहिब्बे अहले बैत में से थे। उन्होंने कोई मुजाहमत नहीं की। पहले दिन 14,000 कूफी बैत करता है तो आपने फौरन भाई को खत लिख दिया कि यहाँ के हालात साजगार हैं और ये लोग आपके लिए दीदा व दिल फर्श राह है, आप आए और इनकी सरपरस्ती फरमाएं। खत कूफा से मक्का आ गया और उधर मक्का के हालात यकसर बदल जाते हैं। जो यजीद के हमायती थे उन्होंने यजीद को खत लिखा कि यहाँ जिस शख्स को तूने मुतय्यन किया है वो हाथों पे हाथ धर के बैठा है, अगर चंद रोज इसी तरह सिलसिला चला तो यहाँ तेरी हुकूमत को खतरा है और किसी ऐसे शख्स को भेजो जो यहाँ के फितने को दबाए। उसने फिर इब्ने ज़ियाद बदबख्त को वहां भेजा और वो रात की तारीकी में आया, हिजाजी लिबास पहन के आइए जो मक्का मदीना के लोग लिबास पहनते हैं, और इसने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों के दिलों में इमाम के लिए मोहब्बतें कैसी हैं। जब ये दाखिल हुआ तो लोग समझे शायद के इमाम तशरीफ ले आए हैं, लोग इसके पीछे पीछे चलने लगे और ये सीधा नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के महल तक आया और आप भी समझे शायद के इमाम तशरीफ ले आए हैं। महल का उन्होंने दरवाजा बंद किया, महल की छत पर चढ़ के कहा कि मेरा मशवरा है कि आप वापस तशरीफ ले जाएं। इसने चेहरे से नकाब उठाया तो ये इब्ने ज़ियाद था और इसने कहा कि मुझे यजीद ने भेजा है। दरवाजा खोला गया, नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मौजूल कर दिया गया और हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। 40,000 कूफी बैत कर चुका था। कूफी ला यूफी, कूफियों की बेवफाई पहले से ही बड़ी मशहूर थी, कूफी वफादार नहीं होते। हजरत अली के साथ इन लोगों ने क्या सलूक किया। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे 40,000 थे। अल्लाह अकबर। जब आप मस्जिद में तो 1,000-1,200 लोग थे, नमाज के लिए खड़े होते 500 लोग थे। जब मुस्लिम बिन अकील सलाम फेरते तो पीछे एक कूफी भी मौजूद नहीं था। मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए
اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے ہر چند کہا کہ یہاں حج کا موسم ہے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ یہاں خطاب کریں, ہم یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن آپ فرماتے میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا, میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, میں انہیں وفا کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے عرض کیا, لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو, میرے جان نثارو, مجھ کو نہ روکو, مجھ کو جانے دو, مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ مسلم بن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بچپن سے مشہور ہو چکی تھی. وہ ام سلمہ کو مٹی دی گئی اور حضرت علی ایک سفر میں تھے تو سر راہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, تو آپ خیمے سے باہر آئے تو کسی نے کہا حضرت, آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے, تو بتایا گیا یہ کربلا ہے. تو آپ دیدہ ہوئے, آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی خبر بچپن میں مشہور تھی. اور دوسری بات خوف الہی کہ یہ قیامت کے دن میری شکایت کریں گے, تو یہ چیز آپ کو کھینچ کے کربلا تک لے جاتی ہے. سر را فرزدق عرب کا مشہور شاعر, اس سے ملاقات ہوئی تو حالات پوچھے, کہا دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑھے تو حر نے رستہ روک لیا. بات کو مختصر کر لیتا ہوں, وقت کافی ہو گیا, تو میں یہاں جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں کی نظر کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. تو حر نے روک لیا اور پھر یہ کربلا تک قافلہ چلا. 7 محرم کو پانی بند ہوا اور پھر 10 محرم کا جب دن آیا دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. ادھر مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں ہے. جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا بھی جاتا ہے. اور جب یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دو بدو جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو ادھر سے مجاہدین آگے بڑھ کے اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. کئیوں کو واصل نار کر کے خود شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہد کو اٹھا کے خیمے تک لا کے صرف اللہ سے اتنا کہتے ہیں, یا اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے, اے اللہ حسین کی یہ بھی قربانی قبول کر لے. جب اپنا بیٹا علی اکبر میدان میں اترتا ہے, کئیوں کو واصل نار کر کے واپس آ کے ابا جان سے کہتا ہے, ابا جان 2 گھونٹ اگر پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا میدان عمل میں کس طرح ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے. آپ نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی, تراوٹ آئی, آپ میدان میں پھر اترے. آپ کے بعد دشمن چال بدل لیتا ہے. چاروں طرف سے امام کے بیٹے کو گھیر لیا گیا اور دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے. پتھر میرے بھائی رخسار پہ بھی لگے, ہونٹوں پہ بھی لگے ہوں گے, گردن پہ بھی لگے ہوں گے. جب امام کا بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا, خود کو نہ سنبھال سکا, گھوڑے سے زمین کی طرف آیا, ریت پہ گرا تو آواز دے کے اپنے والد گرامی کو کہا کہ ابا جان مجھے سنبھالیے گا. راوی کہتا اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. لیکن جب کربلا میں بیٹا تڑپتا ہے, تڑپ کے آواز دیتا ہے کہ ابا جان مجھے سنبھالیے گا, آپ فرماتے آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خیمے تک جب لائے تھے تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اور پھر حسین صرف اتنا ہی اللہ سے کہتے ہیں, اللہ میرا جوان علی اکبر بھی قبول فرما لے. ننھا علی اصغر جس کی عمر 6 ماہ ہے بھائی, آپ لے کر کے جاتے ہیں, حلق میں تیر لگتا ہے, خون نکلتا ہے, اس کو فضا میں اڑا دیتے اور کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ ننھا پھول بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حضرت قاسم 9 سال عمر ہے, چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں آتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد شہادت کا جوڑا وہ بھی پہنتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں میرے مالک میرا یہ 9 سال کا پتر بھی قبول فرما لے. ایک ایک کر کے سارے ہی یار اللہ کی راہ میں دے دیے اور پھر خود میدان میں اترے, کئیوں کو واصل نار کیا. دشمن نے چال بدل کے امام کو تیر, تلواریں, نیزے اتنے لگے کہ حسین خود کو سنبھال نہ سکے. گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے, پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کیا کہتے ہیں, اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو حوروں نے دیکھا ہوگا, کلیجے پھٹے ہوں گے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا. ایک وقت تھا کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ پاکی ہم بولتے ہیں, تسبیح ہم پڑھتے ہیں, انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے دل میں, سینے میں دھڑکن, اس میں تو ہمارے سینے میں جو دل ہے اس میں دھڑکنیں ہوتی, اس میں قاسم کا پیار, علی اکبر کی محبتیں, علی اصغر کی چاہتے ہوتی. میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے, سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے.
وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں، تیری قبر کا طواف کروں. وہ کہتا ہے جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذا نہ ہوتی. اقبال فاطمہ کو خراج کربلا میں جب حسین کا سر سجدے میں دیکھتا ہے تو فاطمہ کو خراج کیوں پیش کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے، تیرے بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. حسین کی ماں کیا کرتی؟ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. تو بچوں نے کربلا میں کردار کتنا بڑا ادا کیا. یہاں پیغام ہے بھائی، ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہو. اور اقبال ایک جگہ کہتا ہے نا کہ امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیتا ہے کہ میرا مشورہ مان کہ تو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، تو بطول بن جا، تیری گود میں حسن حسین کے جانشین کھیلیں گے. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. انتہائی معذرت سے آج وہ جو چاہیے تھا اس کے نتائج بھی نہ آئے. آج ہاتھ میں موبائل اور فیس بک چل رہی ہے، فحش گانے چل رہے ہیں، جو ہے گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گندے گانے سنے جا رہے ہیں. ایکٹر اور گلوکار تو بنیں گے لیکن حسین ابن علی کے جانشین نہیں بنیں گے. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد مؤثر ہوگی. بختیار کاکی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. ایک دفعہ والدہ نے کہا جاؤ بیٹا مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کر کے آؤ. جب آپ مدرسے آئے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے. بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے. تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت تو نے پائی کہاں سے؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں سے کہ بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا. ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا. کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہ ہے کردار، یہ ہے ماں باپ نے سکھانا. ناراض نہ ہوئیے گا میرا لہجہ تھوڑا سا کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی. کڑوی کچیلی باتیں قبول کیجئے گا، سچا کیے تے پامبڑ مچ دے لے. او بھائی جان معذرت سے، انتہائی معذرت سے، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور گلی گلی فتنے ہیں. گلی گلی صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں. اسلام آباد سے کراچی تک جو پچھلے سال ہوا آپ بھول گئے؟ ابو بکر کو گالیاں دی گئی، صحابہ کو گالیاں دی گئی. یار ہم 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، 2 گھنٹے گھر میں جو ہمارے پاس نیند سے پہلے ہوتے ہیں، ہم موبائل کی جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کو سرانے کے نیچے دباؤ. اور روزانہ کی بنیاد پہ، جس طرح اس نے کہا نا میری ماں نے مجھے سکھایا صحابہ کا پیار، آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ مصلی بچھا کے بچوں کو سامنے بٹھا کے انہیں کبھی ابو بکر کی باتیں سناؤ، کبھی عمر فاروق کی باتیں سناؤ، کبھی عثمان غنی کی باتیں سناؤ، کبھی مولا کائنات کی کہانی سناؤ، کبھی ابو ذر غفاری کی باتیں سناؤ. یقین جانو صحابہ کا پیار آپ سکھاؤ. اگر کوئی بدبخت نالائق ابو بکر کو گالی دے گا نا، وہ گدی سے زبان کھینچے گا کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے. ابو بکر وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. اگر آپ سکھاتے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو وہاں میرے عمر کا بھی ذکر کرنا. کاش کہ آپ نے سکھایا ہوتا. اگر کسی بدبخت نے یہ بات کی ہوتی
کہ مجھے اپنی عمر سے نفرت اس لیے ہے کہ اس کا نام عمر ہے، گدی سے زبان کھینچتا کہ میرا عمر تو وہ ہے جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ یہ آپ نے سکھانا تھا، لیکن ہم سکھا نہ سکے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، وقت ہوتے ہوئے بھی ہم گھر میں رہ کر بھی غیر حاضر رہے۔ تو کربلا سے پیغام ملتا ہے کہ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ اور دوسری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں آپ کی اوپر جو اتنا بڑی آزمائش اور امتحان تھا کہ سارا بدن زخموں سے چور چور تھا، تو وقت آخر آپ کی پیشانی کہاں تھی؟ اللہ کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی سجدہ قضا نہیں ہوا، اس وقت بھی سجدہ قضا نہیں ہوا۔ یہ سجدہ بھائی جان کہاں سے لیا؟ امام حسین 7 سال 7 ماہ کچھ دن نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، حضور نے خود آداب سکھائے۔ حسین نے ساری رات حضور کو اللہ کے حضور کھڑے دیکھا، حضور کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے نانا کو سجدوں میں دیکھا، اور ماں کی کیفیت کیا تھی؟ بچوں کو سلا دیتی ہیں، خود مصلی بچھا لیتی ہیں، اور پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں۔ ایک دن اللہ سے عرض کرتی یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اے اللہ فاطمہ کو ایک رات ایسی دے دے میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ یہ ماں کی کیفیت ہے۔ اور والد گرامی کی کیا کیفیت ہے؟ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور والا جس سے سجدہ کرتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ کہا علی اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ بھائی جان یہ گھر کے ماحول سے سجدے ملے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کربلا سے واپس مدینہ آتی ہیں تو مدینہ کی خواتین آپ کے پاس جو ہے وہ تعزیت کے لیے آتی ہیں، تو کسی خاتون نے پوچھا کہ کربلا میں آپ پر سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ کربلا میں کتنی بڑا امتحان۔ اس پوچھنے والے کی غرض تھی کہ بھائی کا تذکرہ چھیڑ لیں گی، بیٹے کا تذکرہ چھیڑ لیں گی، مجھے فلاں کی شہادت نے تڑپا دیا، فلاں کی شہادت نے تڑپا دیا۔ یہ پوچھنے والے کی غرض تھی۔ سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، اپنی بہنوں بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو یہ پیغام دیجئے گا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کربلا میں جب میرے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، 72 لاشیں بکھری ہیں، فرماتی کربلا میں سب سے اوکھی اور مشکل گھڑی ہمارے اوپر یہ تھی کہ جب رات کو ہم شہداء کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے تو فرماتی میری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ فرمایا وہ وقت ہمارے اوپر سب سے مشکل وقت تھا۔ بھائی جان قضا نہیں ہوئی نماز، نماز میں تاخیر ہوئی، تو فرماتی یہ مشکل گھڑی تھی ہمارے اوپر۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہماری کتنی نمازیں ہیں جو جس میں تاخیر ہوئی ہو۔ اگر ہم اپنی نمازوں کا اندازہ لگائیں نا تو معذرت سے بھائی جان میں اور آپ اپنی نمازیں گننا چاہیں نا کہ میں نے زندگی میں پڑھی کتنی ہے تو 5 منٹ میں حساب کر کے ہم بتا دیں گے۔ کوئی کہتا جی میں صرف عید پڑھتا ہوں، کوئی کہتا میں جمعہ لازمی پڑھتا ہوں، کوئی کہتا میں فجر صرف پڑھتا ہوں۔ میری 37-38 سال عمر ہوگی، مجھے پتا میں نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی، آپ کو بھی پتا ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو ابھی بتا دیں۔ اور بھائی جن کا سارا گھر اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اور اس بہن کا جذبہ دیکھیے گا اس وقت کی حالت کیا تھی۔ فرماتی ہے اوکھی گھڑی یہ تھی کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں کو گاڑی لے کے دی۔ یہ غریب سے غریب بھی باپ ہونا تو اس کے سینے میں اپنے بچوں کے لیے جذبات ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو گاڑی بھی لے کے دوں، بنگلہ بھی۔ جس کو اللہ نے دیا اس نے گاڑی بھی دی، جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا اس نے 5 کروڑ کا گھر بھی دیا، اچھے سے اچھا موبائل بھی لے کے دیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، سنتے چلیے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے پردیس کے دھکے کھائے، ان کے ارمان پورے کرنے کے لیے جان جوکھوں میں ڈالی، 18 گھنٹے کام کیے، اچھا لباس دیا، اچھی گاڑی دی۔ میں اس باپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں جہاں 2-2.5 لاکھ کا موبائل دیا، 5 کروڑ کا گھر دیا، 20 لاکھ کی گاڑی دی، وہاں آپ نے اپنے بیٹے کو 500 کا مصلی کیوں نہیں لے کے دیا؟ درود کی تسبیح لے کے کیوں نہیں دی؟
ہم اپنے گھروں کی تلاشی لیں تو ہمارے گھر سے مسلح نہیں ملے گا. گھر کے 8 افراد ہیں, سب کے پاس موبائل ہوگا, اچھا لباس ہوگا. گھر کی تلاشی لیں تو شاید کہ ایک مسلح ملے اور ایک ہی قرآن کا نسخہ ملے. ہم نے اپنے بچوں کو مسلح کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ مسلح پہ ہم بھی نہیں کھڑے ہوئے, سجدے ہم نے بھی نہیں کیے. بعض کا ہم کہتے جی اسی نہیں پڑھتے, تو ہی تو پڑھیا کرو. گفتار نہیں بھائی, کردار بولتا ہے. اولاد کو نیک بنانے کا آسان سا نسخہ ہے یار, آپ خود نیک بن جاؤ, خود عمل والے بن جاؤ. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں ٹائم دیا, ہم نے صرف کاروبار کو ٹائم دیا, ہم نے دولت کو ٹائم دیا. یار اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرو, انہیں انگلی تھام کے انہیں مسجد میں لایا کرو. باقی نماز جو ہے وہ گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ کھڑا کیا کرو تاکہ انہیں سجدوں کی عادت پڑے. اور اگر آج ہم وقت نہیں نہ دیں گے تو کل آپ وقت مانگو گے تو پھر مولوی صاحب کے پاس آگے, پیر صاحب کے پاس آگے کہو گے مولوی جی تویز کر دو, پیر جی تویز کر دو, پیر جی دعا کر دو. ایک دعا سے ایک تویز سے پھر کام نہیں چلے گا. ایک بہت بڑے خاندان کا بیٹا تھا, اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کی, ہاتھ جوڑ لیا نا, ڈر بھی لگتا ہے نا, بڑے ہیں. تو کہا حضرت جان کی امان چاہوں گا, آپ کے والد اچھی زندگی گزار گئے, لیکن آپ گھر میں رہ کے ہی جو نا گھر میں چشمہ بہ رہا تھا, آپ محروم کیوں رہے؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا. بہت بڑی بات کی اس نے نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے, اور حادثہ یہ ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو, ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے تو یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا قرب نہ ملے تو یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بھائی ہر باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا ہے, تو بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کو ٹائم دینا, چھوٹوں کے ساتھ وقت گزارنا, انگلی تھام کے مسجد میں لانا. میں آج سے 4 سال پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ایک دن میں ہم 8-8, 10-10 پروگرام کرتے تھے, اور بعض کا ہفتے بعد گھر جاتے تھے, 2 دن بعد, 4 دن بعد. میرے بیٹے کی عمر اس وقت تقریباً 2 سال ہوگی یا 2.5 سال ہوگی, صحیح طرح اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بچہ بڑا ذہین ہے. میرے ساتھ سفر میں تھا تو اس نے ایک بات کی جو میرے دل کو لگی. میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو مجھے وہ کہتا یہ میری ماما نے سکھائی. تو میں نے کہا آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا؟ یقین جانی اس بچے کے بات نے میرے دل پہ جھٹکا دیا, اور وہ جھٹکا آج بھی محسوس کرتا ہوں. فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دی اس بچے نے. میں نے کہا بیٹا بابا سے کیا سیکھا؟ تو مجھے کہتا بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اگر مولوی اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے گا تو پھر نتائج اس کے بھی اس کے سامنے آئیں گے, بھگتنا پڑے گا, وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلے گا. تو بھائی جان اپنی نسلوں کو وقت دے, وقت دینے سے نتائج اچھے ملتی ہیں. تو آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. کربلا کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دیکھیے عموماً جب حالات ہاتھ سے نکل رہے ہو نا تو لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں, لیکن کربلا میں دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں لیکن ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس آستان محبت کو سلامت رکھے, یہاں آنے والوں کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.